عثمان نے سارا مال بھی دیتا ہے تے اپنی جان بھی پیش فرمائی. تو اس آیت داخل سینا عثمان رضی اللہ تعالی فاما من آتا, اللہ نے راج مال دینے والے. تو کس طرح مال دیتا ہے؟ جیش الاسرا دا ذرا واقعہ پڑھ کے دیکھیے کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا غزوہ تبوک دے تو پہلے, سفر دی تیاری تو پہلے, لشکر تیاری تو پہلے آپ نے فرمایا میرے صحابہ مال چاہیے ہے, لشکر جانا ہے, اللہ دے راہ جہاد و قتال ہے, سفر لمبا ہے, لشکر بڑا ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں بعد واپسی ہوئے گی. کون ہے جو اس لشکر دی تیاری واسطے مال خرچ کرے؟ آج کل مال دی کمی بھی ہے, کون ہے جو خرچ کرے؟ سیدنا ابو بکر صدیق بھی گئے, سیدنا عمر بھی گئے. مشہور بات, صدیق گھر دا سارا سامان لے کے آئے, سیدنا عمر فاروق گھر دا آدھا سامان لے کے آئے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. دیکھنا کس قدر مال تو بے پرواہی ہے, دنیا تو کس طرح دنیا دی محبت چاہت, مال دی محبت تو دور لوگ نے. فاما من آتا, صدیق دا پہلا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ دے راج مال خرچ کرنے والا ہوں. صدیق سارا دے کے کی بن گئے نے صدیق اکبر. انہیں تو بڑا تو پھر صدیق ہے ہی کوئی نہیں نا, کیونکہ گھر جو مال چھوڑے ہی کوئی نہیں, کوئی چیز گھر جو رہن دیتی ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے کو لے آئے اور فرمایا اے صدیق ما آپ کی تلے حالک, اپنے گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑیا, اللہ اور رسول دی محبت ہی چھوڑی, کوئی شے نہیں گھر. لہذا صدیق اکبر ٹھہرے, اس مقام درجے تے کوئی پہنچ نہیں پاندا, لیکن سیدنا عمر فاروق گھر دا آدھا سامان لائے, صدیق بنے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے نبی علیہ السلام اعلان فرما ممبر تے کھڑے, کون ہے جو جیش الاسرا واسطے تیاری واسطے سامان پیش کرے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والوں 100 اونٹ سامان سمیت تسی قبول فرماؤ. 100 اونٹ اس دور اس زمانے اندر نبی علیہ السلام دے زمان دا اندازہ لگاؤ 100 اونٹ لدایا سامان سمیت تسی میں اللہ دے راج وقف کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق دا سارا سامان آن تو بعد, عمر فاروق دے گھر دا سامان آن تو بعد, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ دیون تو بعد اور دیگر صحابہ دے عطیات صدقات خیرات پیش کرن تو بعد ہجے بھی ضرورت ہے مال دی. کون ہے جو اور کوئی مال پیش کرے؟ نبی علیہ السلام دے پھر یہی صحابی سیدنا عثمان نے کھڑے فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور قبول فرما, 100 اونٹ میرے والوں اور لے لو. کیسا روحانی منظر ہے مسجد نبی. نبی علیہ السلام خود طلب فرما رہے نے, چندہ جہاد لئی مال اکٹھا کر رہے نے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ دوسری مرتبہ پیش فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اور جو مزید کوئی مال پیش کرے؟ نبی علیہ السلام دے تیسری مرتبہ اعلان تے سیدنا عثمان رضی اللہ نے فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے. 300 اونٹ ہو گئے لدے لدھائے, سامان دے بھرے ہوئے لدے ہوئے. جب پیش کیتا نا اور نبی علیہ السلام چہرہ خوشی نہ چمک اٹھیا اور آپ ممبر تو نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا مالا عثمان ما عمل بعد ہذی. 2 مرتبہ فرمایا میرے صحابہ سن لو, آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے نا, عثمان پھر بھی جنتی, کوئی عمل نہ کرے. ہن امان دی لوڑ ہی نہیں عثمان نو, عثمان دے جنت جان واسطے جذبہ ہی کافی ہے, اے انداز ہی کافی ہے. فاما من آتا, ایویں نہیں قرآن نے قیامت والے دن انہاں لوگاں نو سانو ہرس دلائے, سان لالچ دلائے کہ جنت جانا چاہتے ہو صدیق نال
جنت جانا چاہتے ہو شہداء نال، جنت جانا چاہتے ہو صالحین نال، تے اللہ اور رسول دی اطاعت کرو، میں تنہیں انہاں دی سنگت دیاں گا، جنہاں دی سنگت لین لئی ساڑی نماز، یہ روزے، حج، زکاة، یہ سارے اعمال اس وجہ تو نے کہ اللہ عثمان دی سنگت نصیب کر دے، اللہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، آل رسول، اصحاب رسول، انہاں دی مجلس، انہاں دی سنگت، صحبت، انہاں دا جناب ساتھ جنتی نصیب فرما دے، تے جیڑے اس مقام تے فائد نے بتلاؤ جنہاں نے انہاں دی سنگت لیڑیے انہاں درجے اتنے بلند مل جان گے تے وہ آپ خود کس درجے تے ہونگے، کس بلندی تے ہونگے، جنہاں قرآن میں یار بیان کر رہے ہیں، جنہاں دے بارے قسی نماز دعا کر رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ لوگاں دے راہ تے چلا دے، اللہ سن اویں بنا دے، اسی طرح دا بنا دے جویں عثمان دا جذبہ ہے، اللہ سن عطا فرما دے، اللہ صدیق، عمر، عثمان، علی دا ایمان، انہاں دا کردار، انہاں دی سیرت، انہاں دے اعمال اللہ سانو عطا فرما دے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اللہ فرما دے نام یافتہ لوگ نبی اور صدیق نے میں سنگت دیاں گا، صدیقین دی صدیق کون ہوندے، فرما فَأَمَّا مَنْ آتَا، جڑا اللہ دے راہ اندر اللہ دے تو مال خرچ کرے، عثمان صدیق کس طرح بڑے نے، اس وصف دے اندر کس طرح آئے نے، غور کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، عثمان 300 اونٹ تے غلہ شلہ بھی نال دے چھڑے ہے، کچھ نقدی بھی چاہی دی، کچھ نقدی بھی چاہی دیئے، کون ہے جو نقدی راستے دے خرچ کوئی دیوے؟ دوسری مرتبہ تے چوتھی مرتبہ 3 بار اعلان ہو چکا عثمان والوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تو آڑے چھو جڑا صحابہ اکرام کچھ نقدی پیش کرے؟ سیدنا عثمان اٹھے، گھرے تشریف لے گئے، واپسی آئے، 1000 سونے دے سکے آکے محبوب دی جھولی سٹ چھوڑ، سونے دے سکے، سونے دی اشفیہ، سونے دی ڈلیاں، سونے دی اٹھا لے آکے 1000 نبی علیہ السلام دی گودے پاکے جھولی پاکے آکے سٹے تے نبی علیہ السلام سونے دی اشفیاں ڈلیاں نو الٹ پلٹ رہا ہے، اپنے ہاتھ نہ جویں جھولی چ کوئی چیز ہوئے نا تو بندہ اس طرح پیار نہ سٹدا ہے، الٹ پلٹ کے کی فرما دے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، فرما سن لو پہلے کی فرمایا سی آج تو بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان جنتی کہ ہن کی فرمایا ہے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی گناہ بھی کرے تاوی جنتی ہے، پہلے کی فرمایا سی کوئی نیکی نہ کرے تو پھر بھی اتنے کی فرمایا ما ذرہ عثمان، کوئی زیادتی ہو جائے عثمان کولوں، کوئی غلطی ہو جائے عثمان کولوں، کوئی گناہ ہو جائے عثمان کولوں، کوئی غلطی عثمان نقصان نہیں دے گی، عثمان پھر بھی جنت جائے۔ فرمایا وَمَن شرف مقام بلا بتلاؤ اللہ دی زمین تے کنوں حاصل ہے سوائے عثمان، کوئی غلطی ہو جائے بشارت مل رہی ہے رسول اللہ والوں، اور رسول اللہ والوں حقیقت بشارت کے دے والوں ہے اللہ والوں، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی مدینہ تے بولتے نہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تیسری جناب روایت غور کرنا، نبی علیہ السلام لشکر لے کے چلے گئے، صحابہ اکرام چلے گئے، ابو بکر بھی نال چلے گئے، سیدنا عمر بھی چلے گئے، عثمان بھی چلے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام نے فرمان حکم دے مطابق پیچھے رہ گئے، گھریلو معاملات ادا کرنے یا اہل بیت دا خیال لی گھر رہ گئے، عثمان تے سیدنا عمر تے ابو بکر چلے گئے نبی علیہ السلام دے نال، تے پتہ گھر عثمان پہ چوکی کہہ گئے، فرمایا اپنے غلاموں نے بلا کے بجڑا فلانا لشکر گیا ہویا ہے نا وفد تجارت،
جدوں او آوے نا او دے وچوں 1000 اونٹ لدا لدایا غلے دا تساں پچھوں بھیج دینا ہے تاکہ راشن دی کمی ہوئے تے میں عثمان والوں راستے دے قافلے واسطے جناب راشن چلا جائے پچھوں پہنچا دے آج اے تلقین کر کے چلے گئے راستے اندر اللہ دا امر دیکھو نبی علیہ السلام نے جگہ تے پڑاؤ ڈالے صحابہ کرام آئے فرما مابو جی کھجورا مک گئیاں راشن مک گیا نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ صبر کرو فرما کھجورا مابو جی مک دیا جا رہی آنے فرما ایک ایک کھجور تقسیم کرو صحابہ کرام دے اندر ایک ایک کھجور تقسیم کیتی گئی اگلے دن آپ نے فرمایا کھجور 2 بندے ایک تقسیم کرو آدھی آدھی کھجور کھا لو اے وقت بھی آ گیا اگلے دن صحابہ کرام آئے مابو جی سفر حج بڑا لمبا ہے لیکن کھجورا مک گئی یعنی راشن مک گیا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رحمت فرمائے گا اللہ کو یہ سبب بنا دے گا اگلے ہی دن رات کو آرام کرن سویر ہوئی ہے بچوں جناب 1000 لدا لدایا اونٹ پہنچ گیا ہے تے نبی علیہ السلام خیمے اندر شریف فرمان ہے دسیا گیا مابو جی اونٹاں دی قطار آ رہی ہے نبی علیہ السلام بات شریف لے آئے جدوں ویکھیا تے غلام آئے فرمایا کدی طرفوں آیا ہے فرما مابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ حکم دے آئے سن اسی پچھو راشن لے کے آئے 1000 اونٹ لدایا ہے نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ راشن اللہ نے انتظام فرما چھوڑے ہے راشن تقسیم فرما رہے ہیں تے نال نبی علیہ السلام آسمان وال ویکھ کے فرما رہے ہیں میرے اللہ پہلے کی فرمایا سی عثمان کوئی نیکی نہ کرے تے جنتی ہے دوجی مرتبہ فرمایا کوئی غلطی ہو جائے عثمان کو نو عثمان پھر بھی جنتی ہے تیجی مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں عثمان نہ راضی ہاں میرے اللہ تو ہی راضی ہو جا میں محمد راضی ہوں عثمان تے اللہ تو ہی راضی ہو جا اور تسی سوچو جس تے اللہ راضی دنوں اللہ راضی تے سارے جگ راضی جی اللہ راضی ہے تے دنیا سارے بھی ناراض ہو جائے تو دی شان کوئی فرق نہیں آ سکتا تے یہ سارا دنیا کائنات راضی ہوئے تے اللہ ناراض ہوئے تے کچھ انسان دی حیثیت نہیں فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ صدیقین دا اللہ ساتھ دے گا صدیق کون ہوندے فَأَمَّا من آتا واتقا جڑا اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرے ان صدیق آندے نے عثمان صرف عثمان ہی نہیں صدیق دے منصب تے بھی فائد نے اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرن دے اندر بے مثال ہستی و شخصیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باری میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھرے تشریف لے آئے فرما عائشہ جی یا رسول اللہ کوئی گھر کھان واسطے چیز ہے فرمایا محبوب جی اس وقت گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ بڑی بھوک لگی ہے فرمایا محبوب جی کوئی چیز نہیں آپ اماں جی فرما دی جو میں جواب دیتا نا کوئی شے نہیں سی تے ایک مہینہ ہی ہو گیا سی گھر دے وچ چولھے چ اگ نہیں سی بلی کوئی شے پکان نو ملی ہی نہیں تے نبی علیہ السلام فوری حجرہ پاک چوں باہر نکلے مسجد دے اندر گئے اماں جی فرما دے میں ویکھیا دروازے چو کھڑکی چو رسول اللہ کدی ایس نکرے نفل پڑھ دے نے کدی دوجے نکرے چلے جاندے نے تے اللہ کو دعا کر اللہ تیرا نبی نو بھوک لگی اللہ انتظام فرما دعا کر رہے نے کون نبی علیہ السلام اپنے لئی اپنے اہل بیت لئی کہ اللہ کھانے دا انتظام فرما دے کوئی رحمت فرما دے دیکھو صحابہ کرام دی پوری جماعت موجود ہے مدینہ پاک لیکن نبی علیہ السلام کی خودداری دیکھو غیرت دیکھو حمیت دیکھو خود منگڑ واسطے کسی دروازے تے نہیں گئے مہینے ایک مہینہ گھر آگ نہیں چلی یہ حالت کفیت محمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فرما دے نبی پاک جے نماز پڑھ ہی رہا سن اللہ کو دعا کر انبیاء دی سنت جب روٹی نہ ملے تے دعا کے تو کرنی اللہ موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر قرآن چاہتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام الذی یطعمنی و یسقین من کھلاندہ پلاندہ کوڑے اللہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ویکھو جڑا لوگوں کو منگن لگ پیندا ہے فقیر پکھاری بن جاندا اللہ دی قسم منگدا رہندا ہے لیکن کدے پیٹ بھریا نہیں منگنا شروع ہو جائے جھجک اتر جائے ایک باری ہاتھ کھول لوے چوکا چناو کھلو جائے پبلک مقامات جناب عوامی مقامات کھلو چھائے اور لوگوں مانگے خدا کدے پیٹ نہیں بھریا قیامت والے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے
بخاری انسان دی اسلام نے مذمت کی تھی. دیکھیے نبی علیہ السلام خارج کوئی چیز نہیں، مجال ہے، حالانکہ رسول اللہ اشارہ فرمان صحابہ اپنی جان پیش کر دی، لیکن غیرت حمیت اطلاع بھی نہیں کی تھی کہ گھر کوئی شے نہیں، مہینہ ہی گزر گیا ہے. ہن نبی علیہ السلام اللہ کو منگ رہے ہیں، جدوں انتہا ہو گئی اللہ کو منگ رہے ہیں. اماں جی فرما دی نے نبی پاک مسجد سے تو دروازہ کھٹکیا، میں دروازے تے اندر آئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان. فرمایا کنوں کس وقت کے ہو تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات چاہنا والا نبی علیہ السلام گھر تشریف فرمان ہے. فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام مسجد دے اندر نے. فرمایا ایک وقت مسجد دے اندر جان دا روٹین روایت دے مطابق دے نہیں. فرمایا عثمان کی پوچھ دے ہو؟ نبی علیہ السلام دے گھر اندر کوئی چیز نہیں سی کھان نو. آپ نے پوچھی ہے تے گھر شے کو نہیں سی تے میں عرض کیتا ہے شے کو نہیں. تے رسول اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے، نماز پڑھ رہے نے، ایویں محسوس ہوتا ہے اللہ کو دعا کر رہے. سینہ عثمان رو پہ دروازے رسول دے کھڑے. اماں جی انہیں بھی حالات ساڑھے خراب نہیں کہ تسی ذکر ہی نہ فرماؤ. آج تو بعد جدوں کسے اہل بیت نو کمی ہوئے راشن دی، عثمان وال پیغام بھیجو، عثمان سار زندگی آل رسول دی اہل بیت دی خدمت لی حاضر. کھڑے گئے کی لے گیا روٹی. سینہ عثمان نے بکری نو ذبح کیتا ہے، گوشت لیا ہے، نال آٹا لیا ہے، نال 100 سکے سونے دے لینے لے آگے محمد مصطفیٰ دروازے تے آگے پیش کیتے. چلے گئے، نبی پاک تشریف لے آئے، ویکھیا گوشت پک رہا ہے، آٹا گنیا پیا تیار ہویا پیا ہے. رسول اللہ مسکرائے، فرمایا شاہ کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب تسی چلے گئے دعا کر رہے سو. سینہ عثمان آئے، انہاں احساسن لے آندہ ہے. نبی علیہ السلام کھانا کھاندے فرما رہے ہیں، اے اللہ میں عثمان تے راضی، اللہ میں عثمان تے راضی آ. بندے نو تے ایک واری کوئی کھانا دے نا تے بندے یاد رہندا یار اس اوکھے ویلے سانو کھانا دتا سی، اس اوکھے ویلے انہیں راشن پہنچایا سی. پتہ ہے کنوں راشن پہنچایا ہے؟ ساری کائنات دے سردار نو جڑا نبی نال پیار کردا ہے. کیویں ہو سکدا عثمان نال پیار نہ کرے؟ جو نبی دی خدمت کرے، نبی نال محبت کرے، نبی نال عقیدت رکھے، نبی پاک نو کھانا کھلائے، محبوب دی خدمت عالیت پیش ہوئے، حاضر ہوئے. اور نبی پاک فرمان کہ اللہ میں عثمان تے راضی، اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. تا قرآن پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى. فرمایا